بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواتین و حضرات، جس طرح باقی فرشتے اور ملائکہ دنیاوی نظام کے مختلف فیلڈ میں معمور ہے اللہ کی طرف سے، اس ارشاد ربانی کے مطابق وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کام کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ الہامی کتاب اور پیغام رسانی اور عذاب و سزا کا کام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد ہے، جو کہ فرشتوں کا سردار ہے۔ عزرائیل علیہ السلام ملک الموت ہے، جو کہ روح قبض کرنے پر معمور ہے۔ منکر و نکیر عالم برزخ یا قبر میں سوال جواب کرنے پر معمور ہے۔ میکائیل علیہ السلام کی ذمے بارش برسانا اور رزق روزی کا اہتمام کرنا ہے، اور کرام الکاتبین کا کام انسان کا نامہ اعمال لکھنا ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکنے پر معمور ہے۔ اسی طرح رجال الغیب بھی دنیا کے روحانی اعمال اور ورد و وظائف کی نگرانی پر معمور ہے۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ شکریہ ناظرین۔ رجال رجل کی جمع ہے، جس کا معنی ہے مرد یا آدمی یا شخص۔ اس کا معنی ہو گیا مردان غیب۔ رجال الغیب وہ مردان خدا ہے جن کو کوئی انسان یا دنیا کا کوئی جاندار نہیں دیکھ سکتا۔ ان کو صرف اللہ اور عالم ارواح دیکھ سکتا ہے۔ وہ رزق بھی غیب سے کاتے ہیں، اور ایک مثالی مسلمان اور انسان کامل میں جو صفات ہونی چاہیے وہ صفات ان میں موجود ہے۔ دنیا میں روحانی اعمال و وظائف اور اوراد کے کام اور معاملات رجال الغیب کے سپرد ہے۔ یہی زمین کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے ہیں، روحانی وظائف و اعمال کی نگرانی کرتے ہیں، اور روحانی اعمال میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ رجال الغیب ہجری قمری سال یا چاند کی مختلف تاریخوں میں 8 مختلف سمت میں ہوتے ہیں۔ جب آپ کوئی وظیفہ یا عمل کرتے ہیں تو رجال الغیب اگر آپ کے سامنے سمت میں ہو یا دائیں ہاتھ کی سمت میں ہو تو وہ وظیفہ یا عمل اگر محبت کا ہو تو دشمنی ہو جاتی ہے، دشمنی میں بدل جاتا ہے، اور اگر کاروبار اور رزق کی ترقی کا عمل ہو تو رزق و روزی کا نقصان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ نے رجال الغیب کو سلام کر کے ان سے مدد طلب کریں، اور پھر رجال الغیب کو پیچھے یا بائیں ہاتھ کی طرف کر کے اپنا عمل اور وظیفہ یا ورد شروع کریں۔ رجال الغیب سامنے یا دائیں ہاتھ کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ اسکرین پر دیکھیں ناظرین، اس کتاب کا صفحہ آپ کے سامنے ہے جس میں یہ عمل درج ہے، یہ معلومات درج ہے۔ یہ کتاب 20 سال پہلے بیروت لبنان سے عربی زبان میں شائع ہوئی ہے۔ عربی متن صاف نظر آ رہا ہے آپ کو، جس کو آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، اسکالر ٹی وی حق اور حقیقت، سچ اور سچائی کی تلاش میں سرگرم عمل ہے۔ آسان ترین اور مستند ترین وظائف و اعمال تلاش اور ترجمہ کر کے آپ کو پیش کرنا ہمارا کام ہے۔ مزید برآں سحر و جادو و بندش، جن و آسیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض سے حتمی، یقینی، فوری نجات کے لیے اس ویب سائٹ پر جائیں اور ویب سائٹ دیکھ کر کمنٹ کیجئے گا۔ اب آئیے ناظرین، دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وظیفہ و عمل سے پہلے رجال الغیب کو سلام کیسے کرتے ہیں اور ان سے مدد کیسے طلب کرتے ہیں، اور رجال الغیب چاند کی کن تاریخوں میں کن سمت میں ہوتے ہیں۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ناظرین، رجال الغیب کے سمت جو ہے نا 8 سمت آپ کے سامنے ہیں۔ 8 سمت میں جو سمتوں میں جو نا جو چاند کی تاریخیں ہیں، چاند کی، سورج کی نہیں، عیسوی سن کی نہیں، ہجری قمری یا چاند کی تاریخیں جو نا وہ اس میں درج ہے۔ سب سے جو نا یہ آپ کے سامنے مغرب میں جو نا مغرب کی طرف رجال الغیب ان تاریخوں میں ہوتے ہیں، مشرق کی طرف ان تاریخوں میں ہوتے ہیں، شمال کی طرف ان تاریخوں میں ہوتے ہیں، جنوب کی طرف ان تاریخوں میں ہوتے ہیں۔ اب مغرب اور جنوب کے درمیان جو سمت ہے اس کو کیا کہتا ہے؟ جنوب مغرب۔ شمال اور مغرب کے درمیان جو سمت ہے اس کو شمال مغرب کہتے ہیں۔
اور شمال اور مشرق کی طرف جو سمت ہے، طرف ہے، سائڈ ہے، اس کو شمال مشرق کہتے ہیں۔ جنوب اور مشرق کی طرف جو سمت ہے اس کو جنوب مشرق کہتے ہیں۔ ان جنوب مشرق میں، جنوب مغرب میں، شمال مغرب میں، شمال مشرق میں جو نا ان سمت میں جو نا ان تاریخوں میں ہوتے ہیں۔ یہ تاریخ نیلے کلر میں بلو کلر ہے۔ اب اگر آپ نے سمت کی روشنی میں دیکھنا یہ ہے، اس کی امیج لیں، اپنے پاس رکھے، کام آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر تاریخ کے روشنی میں دیکھنا یہ دیکھ لیں جناب، اس کی بھی امیج لے لیں، یہ لیں، یہ تاریخ کی روشنی میں، یہ دیکھیں، یہ کم تاریخ سے 10 تک ہے، یہ ان تاریخوں میں یہ یہاں پہ ہوتے ہیں، یہ سمت رجال الغیب ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ 11 تاریخ سے لے کر 20 تاریخ تک جو نا یہ ہر تاریخ میں ان سمت، ان کے سمت یہی ہے، رجال الغیب ان سمت میں ہوتے ہیں، اس طرف ہوتے ہیں۔ 21 تاریخ سے 30 تاریخ تک ان سمت میں ہوتے ہیں، یہ سمت رجال الغیب ہے۔ یہ دونوں ایک ہی ہے، لیکن فرق ہے، یہاں پہ تاریخ کی روشنی میں آپ نے دیکھنا ہے، سمت دیکھنی ہے، وہاں پہ سمت کی روشنی میں تاریخیں دیکھنی ہے۔ یہ چاند کی تاریخ ہے، یہ اسلامی مہینہ یا ہجری قمری کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے جناب۔ یہ دونوں کی امیج لے لیں۔ اب آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر جس عمل میں یہ لکھا ہوا ہے یا آپ کو کہا گیا ہے کہ منہ قبلے کی طرف کریں، قبلے کی طرف جب آپ کو کہا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ قبلے کی طرف لازمی ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ قبلے کی طرف یا مغرب کی طرف رجال الغیب ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے، آپ نے اس تاریخ کو یہ وہ عمل نہیں کرنا، کیونکہ قبلے کی طرف جب آپ نے کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ کو کہا گیا قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، لہٰذا آپ اس دن نہیں کر سکتے، کیونکہ اس طرف رجال الغیب ہے۔ اسی طرح جو نا ایک سامنے نہ ہو، ایک جو نا دائیں ہاتھ میں نہ ہو، ایک شمال کی طرف نہ ہو، ایک مغرب کی طرف نہ ہو رجال الغیب، تب آپ قبلے کی طرف منہ کر سکتے ہیں۔ جس دن جس تاریخ کو قبلے کی طرف یا مغرب کی طرف رجال الغیب نہ ہو اور شمال کی طرف بھی نہ ہو، شمال مغرب کی طرف بھی نہ ہو، یہ دائیں بھی بنتا ہے نا، دائیں سمت میں نہ ہو اور سامنے نہ ہو رجال الغیب، پھر اس تاریخ میں آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے آپ نے وہ عمل پڑھنا ہے۔ اور جس عمل میں کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ کسی کی طرف آپ نے رخ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں جس طرف مرضی ہو، صرف رجال الغیب کے اس طرف آپ نے منہ نہیں کرنا، جس طرف مرضی ہو منہ کرے، قبلے سے ہٹ کر بھی اس طرف بھی کر سکتے ہو، اس طرف جہاں مرضی ہو کریں، کیونکہ وہاں باؤنڈ نہیں ہے قبلے کی طرف، ٹھیک ہے، جب آپ باؤنڈ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں جناب عالی، جب آپ یہ کریں گے، تاریخ معلوم کریں گے رجال الغیب کس طرف ہے، آپ اسی رجال الغیب کی سمت میں، سمت کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، اسی رجال الغیب جس سمت میں ہے اس طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو کے بائیں ہاتھ سینے پر رکھیں گے، بائیں ہاتھ، دائیں ہاتھ اٹھا کے اوپر کر کے شہادت کی انگلی اس رجال الغیب کی سمت کی طرف شہادت کی انگلی کھڑی کر کے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دیکھیں، ایک مرتبہ پوری بسم اللہ پڑھ کے 7 مرتبہ یہ سلام پڑھنا ہے۔ اس میں سلام بھی ہے، مدد بھی ہے، مدد طلب کرنا بھی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ یہ میں 2 مرتبہ پڑھ کر سناتا ہوں، غور سے آپ نے سننا ہے۔ ان تینوں کی امیج بھی آپ نے لینا ہے اپنے موبائل سے، یہ کام آئیں گے، اپنے پاس رکھیں۔ یہ سلام ہے اور وہ سمت ہے، وہ تاریخیں ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اب میں پڑھ کر سناتا ہوں 2 مرتبہ، آپ غور سے سننا ہے۔ اعراب، زیر زبر سب کچھ کلیئر ہے بالکل، اس میں کوئی انشاءاللہ تعالی ایک ذرا برابر غلطی نہیں ہے، تو آپ مطمئن ہوں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا رجال الغیب و یا ارواح المقدسہ، اجیبونی بدعوت واغیثونی بغوثت واعینونی بقوت وانظرونی بنظرت، یا رقباء یا نقباء یا نجباء یا ابدال یا اوتاد یا قطب یا غوث، اعینونی بحرمت محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دوبارہ سنیں جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ بسم اللہ ہے، 7 مرتبہ یہ کیا ہے، یہ سلام ہے۔ بسم اللہ دوبارہ 7 مرتبہ میں دوبارہ نہیں پڑھنا، ایک مرتبہ صرف شروع میں، باقی 7 مرتبہ بغیر بسم اللہ کے پڑھنا ہے یہ سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا رجال الغیب و یا ارواح المقدسہ، اجیبونی بدعوت واغیثونی بغوثت واعینونی بقوت وانظرونی بنظرت، یا رقباء یا نقباء یا نجباء یا ابدال یا اوتاد یا قطب یا غوث، اعینونی بحرمت محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
ٹھیک ہے جناب، یہ سلام ہو گیا، اس میں مدد طلب کرنا بھی شامل ہے۔ وہ جناب یا جی یہ دونوں جو نا تاریخیں اور سمت ہوں گی، یہ تینوں کی آپ نے امیج لینی ہے، اور مزید اگر کوئی سوال، کنفیوژن، پرابلم جو بھی ہو، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں، جواب ضرور آپ کو ملے گا۔ ٹھیک ہے جناب، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔